حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفتن، جنت میں عالی شان ایسے کمرے ہیں، ایسے غرف ہیں، ایسے محل ہیں، جنت میں ایسے شان والے محل ہیں، یرا ظاہرھا من باطنھا وباطنھا من ظاہرھا، کہ جن کی شفافیت، جن کی بناوٹ اتنی شفاف ہے، جن کی تعمیر اتنی شفاف ہے کہ ان کے باہر سے ان کے اندر کا منظر نظر آتا ہے، ان کے باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے، وباطنھا من ظاہرھا، اور ان کے اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ حدیث بڑی قابل توجہ ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اور اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی توجہ کی حامل ہے۔ یہ حدیث پاک عام طور پر ہم بارہا سماعت کر چکے ہیں، لیکن اس کے حقیقی معنی اور حقیقی افادیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جنت میں عالی شان ایسے محل ہیں، ایسے کمرے ہیں، ایسے غرف ہیں جن کے باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے اور جن کے اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ فقال ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاندار محل اور کمرے کس کے ہیں؟ یہ جنت کے یہ عالی شان محل، عالی شان تعمیرات کس کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نیام، یہ ان سعادت مندوں کے لیے ہیں کہ جن کی گفتگو پاکیزہ ہو، واطعم الطعام، جو لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوں، لوگوں کی ضروریات ان کو فراہم کرتے ہوں، وبات قائما والناس نیام، اور رات کے اس پہر اللہ کے حضور قیام اور سجدے میں وقت گزارتے ہوں، رات کے اس پہر اللہ کے حضور قیام و سجود کرتے ہوں، جبکہ عام طور پر لوگ سو رہے ہوں، میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوں، اس وقت یہ اللہ کے حضور سربت سجود ہوں، حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، کسی بھی عمارت میں، کسی بھی رہائش گاہ میں اس کی پرائیویسی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایسے محل ہیں کہ جن کے باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے اور اندر سے باہر کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ تو دوسری بات تو صحیح ہے کہ اندر سے باہر کا منظر دکھائی دے، یہ تو صحیح ہے۔ صحیح سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ادراک اور عقل اس کو سمجھ رہی ہے، لیکن باہر سے اندر کا منظر دکھائی دے، یہ پرائیویسی کے خلاف ہے۔ کسی بھی گھر میں رہنے والا گھر کی جب تعمیر کرتا ہے، اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے، اس کی تعمیرات اور اٹھان اٹھائی جاتی ہے، تو اس طرح کے پردہ داری رہے، پردہ دری نہ ہو، پردہ قائم رہے، پردہ دری نہ ہو، کسی بھی جہت سے باہر سے کوئی اندر کے کسی معاملے کو دیکھ نہ پائے۔ یہ پرائیویسی اور اسلام بھی اسی تحفظ کا حکم دیتا ہے، لیکن یہاں ارشاد گرامی اس طرح ترتیب پایا ہے کہ یرا ظاہرھا من باطنھا، جس کے اندر سے باہر کا منظر دکھائی دیتا ہے اور باہر سے اندر کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان عالی شان میں یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ شان والے محلات، وہ شان والی تعمیرات، جنت کے وہ عالی شان محل
ان لوگوں کے لیے ہوں گے کہ جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جن کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہ ہو، جن کا ظاہر بھی حسن اور خوبی سے آراستہ ہو اور ان کا باطن بھی اسی خوبی سے آراستہ ہو۔ ان کو اندر سے دیکھو تو بھی وہ کھرے ہیں، سچے ہیں، ان کو اندر سے دیکھو تو وہ نیک اور صالح ہیں، اور باہر سے بھی ان کی صالحیت کا رنگ نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ باہر سے صالح ہیں، باہر سے اچھے ہیں، مگر اندر اتنا ہی خراب ہے جتنا باہر اچھا ہے۔ جتنے باہر سے اچھے تھے اتنے ہی اندر سے خراب ہیں، وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ ان عالیشان محلات کے حامل اور جنت کے ان عالیشان محلات کے عطا کیے جانے والے وہ اللہ کے خاص بندے اور بندیاں ہوں گے جن کا ظاہر بھی حسن اور خوبی سے آراستہ ہو اور باطن میں بھی حسن اور خوبی ہو، جن کے ظاہر میں دینداری ہو اور ان کے باطن میں بھی دیانت داری ہو، ان کے ظاہر میں اخلاق ہو تو باطن میں اخلاق، باطن سے اس اخلاق کی کیفیت ظاہر ہوتی ہو۔ حدیث پاک کے آگے کے الفاظ اس معنی کو مزید واضح کر دیتے ہیں کہ حضرت ابو مالک پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل ہیں کس کے لیے؟ ارشاد فرمائے کہ لمن افاض الکلام، جن کی گفتگو پاکیزہ ہو۔ گفتگو کی پاکیزگی تب ہوتی ہے جب بات اندر سے بھی وہی ہو، ورنہ تو نفاق اور منافقت ہے۔ اگر ایک شخص سے میں یہ کہوں کہ میں آپ کو بہت خیر خواہ ہوں لیکن اندر سے اس کے لیے میں اتنا ہی بدخواہ ہوں، تو میری وہ گفتگو کہ میں آپ کو بہت خیر خواہ ہوں یہ اطاب الکلام نہیں ہے، یہ عمدہ کلام نہیں، یہ تو نفاق ہے، نرا نفاق ہے، منافقت ہے کہ اندر سے میں بدخواہ ہوں اور اوپر سے کہوں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ کہنا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں یہ نفاق ہے، یہ شیطنت ہے۔ یہی کام تو ابلیس کرتا ہے، یہی کام تو شیطان کرتا ہے کہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں یہی عرض کی تھی، یہی کہا تھا کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں آپ جنت میں ہمیشہ رہیں، اس شجرہ ممنوعہ سے، جس درخت سے آپ کو منع کیا گیا ہے، اسے آپ کھا لیں تاکہ آپ ہمیشہ رہیں، میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں۔ شیطان ہر ایک صاحب ایمان کے ساتھ یہی چال چلتا ہے، اس کا خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کا دلی خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب عین گمراہی، ضلالت اور گرنے والی جگہ کی منڈیر پر لا کھڑا کرتا ہے، جب کسی گہرائی اور کار کے بالکل کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے تو یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے کہ تم کون اور میں کون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ابلیس کا یہ رد عمل اور ابلیس کا یہ طرز انداز، اس کی بالکل گفتگو کے انداز میں قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ جب دوزخ میں وہ بھی پہنچے گا اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی پہنچیں گے اور سب کہیں گے کہ تو نے تو ہمیں گمراہ کر دیا، تو ہمیں اس جگہ لے کر آیا ہے، تو ابلیس سرے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں تمہیں زبردستی گناہ کی طرف دھکیل کر نہیں لے گیا تھا، میں نے تمہیں بلایا، تم نابینا ہو کر چلے آئے، میں تمہیں گناہ کی طرف دھکیل کر نہیں گیا تھا، تم اپنی مرضی اور اپنی رائے کے خود مالک تھے، اپنا اختیار رکھتے تھے، بس میں نے تمہیں بلایا اور تم پیچھے چلے آئے، تم نے یہ نہ سوچا کہ بلانے والا خیر کی طرف بلا رہا ہے یا شر کی طرف۔ محترم معزز سامعین کرام، بات کو سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ جنت میں ایسے شاندار محل ہیں جن کے اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا،
مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں یہ کام ظاہر اور باطن میں دونوں طریقے سے اچھی بنیادوں پر ہونی چاہیے. لمن اطاب الکلام، جن کی گفتگو عمدہ ہو، یعنی جو وہ بات کریں تو ان کے باطن میں بھی اس بات اور اس گفتگو کی سچائی ظاہر ہو. اوپر سے کچھ کہیں اندر سے کچھ کہیں، ایسا نہ ہو. ان کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت ہو، ان کے ظاہر اور باطن میں ایک جیسا ہو. جو اوپر سے اچھے ہیں تو اندر سے بھی اچھے ہونے چاہیے. دوسری بات ارشاد فرمائے کہ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. تو ضرورت کا خیال احساس کے ساتھ ہو. احساس، دکھ اور تکلیف کے احساس کے ساتھ جب ضرورت کا خیال ہوتا ہے تو وہ ضرورت پوری کرنا علیحدہ چیز ہے. اور اگر دیکھا دیکھی میں لوگوں کی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہوں مگر اندر ریا ہو، دکھلاوا ہو، شہرت کی طلب ہو، اپنی ناموری کی جستجو ہو کہ میری واہ واہ ہو، میری بات ہو، میرے لیے تعریفی کلمات کہے جائیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، فلاں کے ساتھ بھلائی کی. اندر میں اگر یہ نیت کی خرابی ہے تو بظاہر لوگوں کی ضرورت تو پوری ہو گئی اور اس نے لوگوں کی ضروریات کا خیال بھی کیا، مگر اس کا ظاہر باطن سے میل نہیں کھاتا، باطن کے ساتھ ملتا نہیں ہے. باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے. ارشاد فرمائے کہ اگر جنت کے عالیشان محلات کی تمہیں جستجو ہے تو جیسے وہ محلات ظاہر اور باطن میں ایک ہیں، جو ظاہر سے ہیں وہی باطن سے ہیں، اندر باہر ان کا یکساں نظر آتا ہے. تم ایسے صاحب ایمان بنو کہ تمہاری ظاہر کو جو دیکھے وہ بھی تمہارے لیے دل سے دعا کرے اور تمہارے لیے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو. اور اگر تمہارا سینہ چیر کر اللہ کے فرشتے تمہارا اندر دیکھیں، تمہارا اندر باہر سے زیادہ اچھا نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا علوم میں لکھا ہے، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنا ظاہر اتنا اچھا کر لیتے ہو مگر اپنے اندر نیتوں اور ارادوں کو تم نے اسی طرح گندگی اور گرد میں لت پت کر دیا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تمہارا اندر خراب ہے، باطن خراب ہے، تمہارا دل خراب ہے، نیتیں فساد کا شکار ہیں، تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہے، تمہاری نیتوں میں کھوکھلا پن ہے. ظاہر تم کتنے اچھے کر لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم اپنا اندر اتنا تو اچھا کر لو جتنا تم ظاہر میں اپنا اچھا ہونا دکھاتے ہو. کم سے کم اپنا اندر اتنا تو اچھا کر لو جتنا تم ظاہر سے اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہو، کرتے ہو، اچھا بولتے ہو. کم سے کم اپنا اندر اتنا تو اچھا کر لو. یہ اسلام کا، ایمان کا کم سے کم درجہ ہے. اور اگر اس میں تھوڑی بہت بھی تبدیلی ہو جائے، یعنی ظاہر برا ہے، ظاہر اچھا ہے مگر اندر میں اس درجے کی خیر نہیں ہے، تو ایسا شخص منافق کہلاتا ہے. ایسا شخص منافق ہے کہ باہر کی خیر کے موافق اس کے اندر کی خیر نہیں ہے. کبھی وہ بول نہیں بولنے چاہیے جس میں باطن ساتھ نہ دیتا ہو. آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ اللہ کی قسم میں آپ کے لیے تو راتوں کو دعائیں کرتا ہوں، حالانکہ آپ رات تو کیا دن میں بھی اس کے لیے دعا نہ کرتے ہوں گے. ہو سکتا ہے اس کے لیے بد دعا کرتے ہوں گے، لیکن زبان سے اتنی بڑی بات کر دی کہ اللہ کی قسم میں تو آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. کسی سے یہ نہ کہیں کہ مجھے آپ کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند ہے. ہو سکتا ہے معاملہ اس کے برعکس ہو کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خوشی مجھے اپنی خوشی سے زیادہ پسند ہے، ہم اپنے دکھ کے مقابلے، اپنی خوشی کے مقابلے میں اس کے لیے دکھ زیادہ پسند کرتے ہوں.
ہم اپنی خوشی کے مقابلے میں اس کا دکھ زیادہ پسند کرتے ہوں کہ یا اللہ مجھے خوشی ملے یا نہ ملے، یہ ہمیشہ پریشان رہے، تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے، یہ مصیبت میں ہے تو مجھے سکون ملے۔ ایسے شخص کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی خوشی تو مجھے بہت پسند ہے، حالانکہ اپنی خوشی کے بنسبت اس کا دکھ ہمیں زیادہ اچھا لگتا تھا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے گلپھڑے بڑے بڑے پھاڑ کر لوگوں کے لیے تعریف اور اپنی مصنوعی محبت کا اظہار کرنے والے پرلے درجے کے منافق ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اپنے باطن کے مطابق، اپنے ظاہر کے مطابق کم سے کم باطن ہی کر لو، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔ ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو مالک اشعری نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے عالی شان محل جن کا ظاہر اور باطن شفاف ہے، یہ کن کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ جن کے ظاہر اور باطن شفاف ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ ان محلات کی طرح اپنے دلوں کی دیواروں کو بھی ایسا ہی شفاف کر لو، جو تمہارے ظاہر سے دیکھے تو وہ بھی تم سے اسلام دیکھے، ایمان دیکھے، حضور کی سنت دیکھے، اور جو اللہ والا، اللہ کا ولی اگر تمہارے دل کی دیوار کے اس پار تمہارے دل کو دیکھے تو وہ بھی ایمان دیکھے اور اسلام دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، اچانک سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس نے تازہ وضو کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا نمازی ہے، بڑی عبادت کرنے والا ہے، راتوں کو اٹھ کر ساری رات عبادت کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمائے مگر ہمیں اس کے چہرے پر تو شیطان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم جن کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑی نماز پڑھنے والا ہے، شب بیدار ہے، رات کو جاگ کر عبادت کرنے والا ہے، ہمیں تو اس کے چہرے پر شیطان کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ دراصل وہ منافق تھا۔ وہ آیا اور سلام کر کے کچھ دیر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، تمہیں اس ذات کا واسطہ صحیح صحیح بتاؤ، جب تم یہاں آ کر بیٹھے ہو کیا اپنے آپ کو یہاں موجود سب لوگوں سے بہتر نہیں سمجھ رہے؟ اپنے دل میں تم اپنے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں سے بہتر نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں بالکل۔ اب ایک طرف ظاہر وہ تھا کہ جس کو صحابہ کرام نے دیکھ کر کہا کہ بڑا عبادت گزار ہے، صحابہ کرام جس کی عبادت کی تعریف کریں یقیناً وہ عبادت گزار ظاہر میں ہوگا، مگر اندر کا حال حضور نے دیکھا اور ارشاد فرمائے کہ اندر اس کے کبر ہے، نمود و نمائش ہے، اپنی عبادت کا کبر ہے، اور سب سے بڑا تکبر عبادت کا کبر۔ عبادت کا تکبر سب سے خطرناک تکبر ہے۔ باقی تکبر بھی خطرناک ہیں، لیکن عبادت اور اپنے نیک ہونے کا تکبر یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو، ظاہر اور باطن میں یکسانیت ضروری ہے۔ ہمارے اس دن ایک دوست کہہ رہے تھے کہ لوگ نمازی تو ہو گئے، عمرہ کرنے والے بھی ہو گئے، لیکن صحیح مسلمان نہیں ہو سکے۔ بات ان کی بالکل سچی تھی۔ پڑوس میں بیوہ عورت ہے جس کے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یا پڑوس میں کوئی مطلقہ عورت ہے، طلاق یافتہ ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کے صبح و شام کھانے پینے کے مسائل اس کو درپیش ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد کی طرف رخ کرنے والے بہت سے ہیں، لیکن ایسے سفید پوش لوگوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ آپ بتائیے، آپ سوچئے اور فکر کیجئے، کیا اسلامی معاشرہ یہی ہے؟ معاشرت اسلامی یہی ہے؟ یتیم بچے اور بچیاں ہمارے آس پاس
कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी सही तालीम और तरबियत के लिए उनके पास असबाब मुहैया नहीं, उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। उनकी माएं कब तक उन्हें इस तरह पाले पोसेगी कि महदूद वसाइल में। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, अगर बच्चे हमारे हैं तो बच्चे उनके भी हैं। अगर दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा न समझा जाए और सांझी हमदर्दियां न हो, सांझे रख रखाव न हो, दुख सुख का सांझपन न हो, तो फिर कैसा इस्लाम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो ये शान थी कि कैदियों में अगर कोई कैदी, हालांकि काफिर है, मुशरिक है, और कोई कैदी है, अगर उसके हाथ पांव जोर से बांध दिए गए और वो हाथ पांव जोर से बांध देने की वजह से अगर कराहे, उसके मुंह से कराहने की आवाज निकले, दर्द तकलीफ की वजह से आह निकले, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात भर नींद ना आए कि तुमने फलां कैदी के हाथ इतने जोर से क्यों बांध दिए। और यहां हम खाते हैं, पीते हैं, अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम हमें अपने पड़ोस में और बिल्डिंग में रहने वालों की कोई परवाह नहीं। कोई मरता है तो मरे, कोई जीता है तो जिए। हमें सिर्फ इससे गरज है कि हमारी इबादत बस पूरी हैं तो ठीक है, हम सच्चे पक्के नमाजी हैं, सच्चे पक्के मुसलमान हैं। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाहिर और बातिन हुस्न में यकसां कर लो, अपने जाहिर और बातिन का हुस्न एक जैसा कर लो। तुम्हारा जाहिर दिखने में लोगों को मुतासिर करे तो तुम्हारा बातिन भी ऐसा हो जो अल्लाह के फरिश्तों को मुतासिर करे, जो अल्लाह की रहमत को मुतासिर करे। इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे जाहिर को तो देखता ही है, उससे कोई चीज छुपी नहीं, मगर वो तुम्हारे जाहिर के पीछे छुपे बातिन को देखता है। लोगों को भी मुतासिर करो और अल्लाह की रहमत को भी मुतासिर करो कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे जाहिर के उस पार तुम्हारे बातिन के अखलाक, खूबी, हुस्न और उसके कैफियत को देखती है। हदीस पाक को मुकम्मल सिमात फरमा लें। गुजारिश है कि जुम्मा के दिन जल्दी तशरीफ लाए कीजिए, और जुम्मा के दिन फकत 2 फर्ज नहीं होते बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। वरना जोहर की नमाज जोहर के वक्त में 4 रकातें थी, जुम्मा के दिन तो 2 कम हो गए, 2 रकातें कम हो गई और 2 फर्ज हो गए। अगर जुम्मा के दिन सिर्फ अगर नमाज ही सब कुछ होती तो 4 फर्जों के बजाय 8 फर्ज हो जाते। तो जुम्मा के दिन और भी बहुत कुछ है। मिलकर बैठिए, एक दूसरे से सीखिए, एक दूसरे को देखिए कि कौन किस हाल में है। हमारी किताबों में लिखा है कि नमाज बाजमात नमाज के एहतमाम को इतना क्यों शरीयत ने बयान किया है। नमाज तो अकेले भी पढ़ी जा सकती थी, लेकिन इरशाद फरमाया कि अकेले नमाज पढ़ने वाले की बनिस्बत जमात के साथ इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने वाले को 40 गुना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। 27 गुना 27 दर्जे ज्यादा फजीलत हासिल है। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, या तो सब्र की कैफियत से लबरेज होते हैं या तो शुक्र की कैफियत से। किसी का हाल हमसे कमजोर है तो हम शुक्र करते हैं, शुक्र की कैफियत होती है। किसी का हाल हमसे अच्छा है तो हम सब्र की कैफियत से गुजरते हैं। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के वालिशान महल जिनके जाहिर और बातिन में इतनी शफाफियत है, दीवारों में, तामीर में, कि जाहिर बातिन एक जैसा नजर आता है। इरशाद फरमाया कि ये उन लोगों के लिए है जिनका कलाम उम्दा हो, जिनकी गुफ्तगू उम्दा हो। यानी गुफ्तगू अच्छी है तो उसके पीछे जमीर की कैफियत भी सच्ची है। वातआमत ताम, जो लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हैं, यानी दिल में भी हमदर्दी है, दिल में भी खैरखाही है। और इबादत इस दर्जे उनकी खालिस है कि दिन में तो नमाजें पढ़ते ही हैं, मगर रात को उस पहर नमाज जरूर पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज,
جبکہ عام طور پر لوگ سو رہے ہوں، اس لیے کہ اس نماز میں سچائی زیادہ ہے۔ ظاہر تو ہے ہی، مگر باطن کا خلوص رات کے وقت جب لوگ نہیں دیکھ رہے تو اس میں سچائی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کوئی حاجت نہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اس کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے اس کی شان بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس معنی میں کہ ہم عبادت کریں تو اس کی شان بڑھ جائے اور عبادت نہ کریں تو اس کی شان گھٹ جائے، اس معنی میں اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ ساری خلقت، ساری اللہ کی کائنات اللہ کی تعریف کرنے لگے، عبادت گزار ہو جائے تو بھی اس کی شان اسی طرح بلند و بالا ہے، سب اپنے فائدے کے لیے ہے، ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے۔ اور خدا نہ خاصہ اگر اللہ رب العزت کی عبادت اور نام لینے والا کوئی ایک بھی نہ ہو تب بھی وہ اپنی بلند و بالا شان کے ساتھ اسی طرح جلوہ گر ہے۔ روحی عبادت کے بجائے پرمغز عبادت کیجیے۔ عبادت ہمیں ایک دوسرے کا دکھ سکھ سکھاتی ہے۔ اپنی پریشانی پر تو ہر کوئی غم زدہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ایسا کر لیجئے کہ دوسرے کے غم پر بھی ہم غم زدہ ہو جائیں۔ ظاہری حسن معاملہ سے بڑھ کر باطن اور اندر کا حسن، یہ اصل چیز ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہے مگر ہمیں حاصل نہیں۔ خیر خواہی زبانی کلامی لیپ لاب کا نام نہیں ہے، خیر خواہی زبانی کلامی لیپ لاب کا نام نہیں ہے، بلکہ دل میں بھی خیر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے